بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جو ویڈیوز ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا میں نے، وہ اس کا مقصد اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے تھا، 20 کی اسٹوڈنٹس کے لیے تھا جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں، چاہے وہ دوسرے سبجیکٹس میں ڈگریاں لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر جو ڈسپلنس ہے، اسپیشلی جو سوشل سائنس کے یا لنگوسٹک کے ڈسپلنس ہے، وہاں پہ انٹو پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی جو پولیٹیکل سائنس کا ڈسپلن ہے، تو اس کے لیے میں نے اپنے طور پہ یہ ضروری سمجھا کہ بعض اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر میں آتی ہے یا آتے ہیں، بہت بوائز اینڈ گرلس جو بھی پولیٹیکل سائنس پڑھ رہی ہے یا انٹو پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، تو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا پولیٹیکل سائنس کا، یعنی چونکہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ لازماً آپ جس ڈسپلن میں بی ایس کر رہے ہیں تو آپ کا انٹر میں آپ وہ سبجیکٹس پڑھ چکے ہوں، تو اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سائنس بیک گراؤنڈ سے بھی آتے ہیں، اور ادروائز جو ہے وہ انہوں نے یا تو پولیٹیکل سائنس پڑھا نہیں ہوتا، یا اگر انہوں نے سوکس پڑھی ہے تو سوکس اور پولیٹیکل سائنس دونوں کے لیولز میں فرق ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی کہ میں ان اسٹوڈنٹس کو جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور کبھی مطلب ہے کہ اسٹاف اوور ورکڈ ہوتا ہے، کبھی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں، پوری طرح سے دھیان نہیں دیتے پڑھائی کی طرف، اتنے زیادہ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ریسرچ بھی نہیں کرتے کہ چیزوں کو وہ سمجھیں۔ تو جب ہم ان فرسٹ سیکنڈ سیمسٹر سے نکل کر بڑے سمندر میں ان کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ جو فاؤنڈیشنز ہے جس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، وہ ایکچولی وہ فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ بھول جاتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کو پراپر انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان فنڈامنٹلز کی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ میں ان کو سمجھا سکوں کہ مختلف جو ٹاپکس وہ پڑھ رہے ہیں اس کی ایک جنرل آئیڈیا جو ہے وہ میں ان کو دے سکوں۔ اس سلسلے میں میں نے جو پولیٹیکل سائنس کا کورس شروع کروایا تھا، 2 پیپرز جو ہے وہ میں نے اپنے لیکچرز میں کر لیے، آلموسٹ 4 منتھس سے میں اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہی ہوں، اور اس میں 2 پیپرز جو ہے وہ میں نے ان کے آلموسٹ کور کر لیے ہیں، اور مطلب میں کسی طرح سے یہ دعویٰ نہیں کر رہی ہوں کہ اگر وہ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کو کورس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو کورس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ پولیٹیکل سائنس کا تعلق جو ہے وہ پالیٹکس سے ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ پالیٹکس کے اوپر بات ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی نسبت جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں یا جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ پالیٹکس کے اوپر باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں نے عام آدمی کو بھی یہ انڈرسٹینڈنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے پالیٹکس جو ہے اس میں حکومتیں بنتی کس طرح سے ہے، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹیز کس کے پاورز اینڈ ڈیوٹیز جو ہے وہ کیا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ تو جن چیزوں کو میں نے کور کیا ہے اس میں نے پولیٹیکل سائنس کا نیچر، اسکوپ، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ، یعنی کتنا زیادہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ میں نے وہ ٹاپک جو ہے وہ کور کیا۔ اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کا ریلیشنز ود ادر سوشل سائنسز، اور اس میں ہم نے پولیٹیکل سائنس کا ریلیشن اکنامکس کے ساتھ، سوشیولوجی کے ساتھ، مورالٹی کے ساتھ، اور سائیکالوجی اور لا کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ کے اوپر کہ اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ کیا ہے، اسٹیٹ کیا ہے، یعنی ظاہر پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، تو اسٹیٹ کیا ہے، اسٹیٹ کے مختلف جو
کنسیپٹس ہیں، جو آئیڈیالوجیز ہے اسٹیٹ کے حوالے سے، یا اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ کیا ہے، کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کا کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست، تو میں نے اپنے طور پہ یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے، وہ کس طرح سے تھا، ہمارے سامنے اس کے آئیڈیلز جو ہے وہ کس طرح سے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس ہے، گورنمنٹ کے مختلف برانچز، لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری، اس کے بعد سورنٹی کے جو کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کے جو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، اس کے اوپر میں نے بات کی، جوڈیشری کے اوپر کہ کس طرح سے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ کس طرح سے ضروری ہے۔ پھر ڈفرینٹ فارمز آف اسٹیٹ کو میں نے ایک باقاعدہ ٹیبل کے ذریعے سے اس کی پکچر جو ہے وہ دی تھی کہ کس طرح سے یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، یہ ٹاپکس جو ہے یہ میں نے پڑھے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹمز کس طرح سے مختلف پولیٹیکل سسٹمز جو ہے وہ فنکشن کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے اور کانسٹیٹیوشن کے کائنڈس کیا ہے، اس کو کس طرح سے امینڈ کیا جاتا ہے، پھر لا کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کے سورسز کیا ہے، جنرل لا کے سورسز کیا ہے، اسلامک لا کے سورسز جو ہے وہ کیا ہے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، انٹرسٹ گروپ اور پریشر گروپ کے جو بھی اس کے کمپوننٹس ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں، پبلک اوپینین، کس طرح سے پبلک اوپینین فارم ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل انٹیگریشن۔ تو زیادہ تر اگر کہیں پہ کچھ رہ گیا ہے تو وہ اگر مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرے تو میں اس کے اوپر ویڈیوز بنا لوں گی، لیکن میرے اپنی طرف سے جو ہے وہ جو کورسز جو میں نے دیکھے تو اس کو میں نے کور کر لیا ہے۔ تو اس طرح سے پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو اب آسانی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنی کورسز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عام آدمی کے لیے اس میں بہت کچھ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ ہم جب ووٹ دیتے ہیں یا ہم کسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کی پالیسیز اور اس کے لاز جو ہے وہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا بہت جو ہے جب چانس ملتا ہے اس میں اپنی رائے کے اظہار کا، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں ان کا فنکشن کیا ہے، اور ہم جب وہ تنخواہیں لیتے ہیں، وہ پرکس اینڈ پریویلیجز لیتے ہیں، تو ظاہر پبلک فنڈ سے لیتے ہیں۔ پبلک فنڈ کیا ہے؟ ہمارا ہی پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، تو لوگوں کو کس طرح سے ان کو اکاؤنٹیبل اپنے سامنے بنانا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے۔ جو سارے ٹاپکس ہے اس میں ایک ٹاپک میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھیں، تاکہ ہماری جتنی، اگر باقی دنیا نہیں اس کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ پولیٹیکل کانشیسنس نہیں ہوتی، بس ووٹ ڈال دیتے ہیں، اس وقت وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کون سا جو ہے ریپرزنٹیٹیو ان کو زیادہ بہتر طور پہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو الیکشن ہوتی ہے، جن کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، تو وہ سمجھدار نہیں ہوتے اس حوالے سے کہ جو ذمہ داریاں ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، تو چونکہ ہمیں خود ان ذمہ داریوں کا اندازہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم اقربا پروری یا سفارش یا جان پہچان کے یا لاپرواہی سے اپنے ووٹ کا استعمال جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ جن کو ہم منتخب کر کے پاور کوریڈورز میں بھیجتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے لے کے جائیں گے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر کے باہر کی دنیا میں اپنے لیے پراپرٹیز جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دن بدن نیچے کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ دوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہر ایک
باہر جانا افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، اور جب ہم ادھر ہی رہیں گے اور ہم ٹیکسز دیں گے، ہم پیسے خرچ کریں گے، تو پھر ہمیں کم از کم کوئی اور اگر ہمارا خیال نہیں رکھتا تو ہمیں خود اپنا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس ایک اختیار آ جائے کہ ہم کس طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا کس بندے کو اپنے لیے نمائندہ منتخب کریں، تو ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے، ہم اپنے ہی عوام میں سے ہی لوگوں کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں، تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ہیں۔ تو جو جس طرح سے بھی ہم ہیں، تو جن کو ہم اپنے لیے نمائندے منتخب کر کے بھیجتے ہیں وہ ہم سے ہر لحاظ سے بہترین ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے، مطلب دولت کے حساب سے نہیں، وہ ہم سے ایک کریکٹر کے حساب سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور سوشل ورکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سے بہت آگے ان کو ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کو پتہ ہو کہ ان کو کس لیے منتخب کیا گیا ہے اور ان کا کام جو ہے وہ کیا ہے۔ میری طرف سے میں نے کوشش کی، اور آگے اب پاکستان میں ٹاپکس کی کمی نہیں ہے کہ جن ٹاپکس سے بات کی جائے، لیکن میرا جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ایک میچور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دے سکوں کہ جن چکروں میں ہماری قوم جو ہے وہ پڑی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، مار دھاڑ اور بیسکس جہاں پہ پرابلمس ہے ان جگہوں کو ہم ٹچ نہیں کرتے، یا ہم اپنی سیاسی تربیت نہیں کرتے، کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ نہیں لیتے، تو میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے اگلے ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔